اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ کوئی بدبخت شیعہ، اور جو آج سب سے زیادہ وہی ہے، کیونکہ وہ آج کل اپنی سب ذاکروں کو سنتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ علماء کو سنتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ایسے ہی اس وقت سوشل میڈیا کے دور میں تقریباً سب اہل تشیع، ان کی مرد، ان کی عورتیں، میں جہاں رہتا ہوں میرے پڑوس سے روزانہ اہل تشیع کی خواتین گزرتی ہیں، وہ امام باڑے میں جاتی ہیں اور جا کر وہ سنتی ہیں، ہر روز جا رہی ہوتی ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی خواتین پر وہ پابندی سے ان کی خواتین ان کے امام باڑوں میں جاتی ہیں، امام باڑوں کے اندر جا کے وہ محفلیں اٹینڈ کرتی ہیں، اور محفلوں میں کیا ہوتا ہے، میں ایک ویڈیو کلپ بھی ساتھ بھیجتا ہوں، اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں، یہ کیا بدبختی کی جاتی ہے، کیا منہ سے غلاظت نکالی جاتی ہے، اور کیا شرک کیا جاتا ہے، اور کیسے یہ بدبخت گالیاں دیتے ہیں، یہ تو سب اوپنلی ہے۔ ان کی کتابیں پڑھ کے کوئی ایک با تہذیب بندہ، ایک شرافت والا بندہ ان کے کتابوں کے اندر جو گالیاں لکھی وہ سن نہیں سکتا۔ کیا ہم جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے رہے؟ ہم کہیں کہ نہیں، ہمیں ان کے بارے میں نرم رویہ رکھنا چاہیے، ہمیں کسی کو سختی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے نبی سخت نہیں تھے، ایسی باتیں کیا ہمیں زیب دیتی؟ ایک مسلمان غیرت والا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایمانی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ حیا والا بھی ہوتا ہے۔ ایک ماں کا حلالی بیٹا جس نے ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، وہ ماں کی شرم گاؤں کا تذکرہ سن کے برداشت نہیں کرے گا، وہ اپنی ماں کے بارے میں ننگی گالیاں نہیں برداشت کرے گا۔ تو اسی طرح ہم، یہ بدبخت حقیقت ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ گالیاں دیتے ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ جب ان کا ایک ذاکر، ان کا عالم اٹھ کے منبر پہ بیٹھ کے وہ گالیاں دے رہا ہے، آگے سے آمین کہہ رہے ہیں، آگے سے واہ واہ کہہ رہے ہیں، آگے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب اہل تشیع بدبخت ہیں، ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہیں گے، اور اس کے ثبوت ابھی تازہ موجود ہیں۔ حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ نہیں اس دنیا میں دے سکا۔ ابو بکر میرے آقا، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے، اور کوئی ادھر بدبخت اٹھ کے پنڈی اسلام آباد میں اٹھ کے کوئی بدبخت میرے آقا کو، میرے روحانیت کے پیر کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گالی دے، اور اس کے بعد بھی ہم ان کے بارے میں نرم رویہ رکھیں۔ ہم نے اب بھی قانون کی پاسداری کی، ہمارے بڑوں نے یہی ترغیب دی، یہی سمجھایا کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اگر ان بدبختوں کے بارے میں قانون ہمارا صحیح فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر بہت سے غازی اٹھیں گے، ان بدبختوں کو ٹھکانے لگائیں گے، اس وقت سمجھ آئے گی، پھر اس وقت ہم چیخیں گے۔ تو اس لیے بہرحال جو ایک سوال تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی غلط کہے، کوئی برا بلا کہے، تو ہمیں قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے نہیں کہا کہ بھئی کافر، بھئی کہا ہے، کیوں نہیں کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو کافر کہنا چاہیے۔ یہ دائرہ اسلام سے خارج، کیوں خارج ہے؟ انہوں نے ایسے کام کیے، یہ صراحتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ہر ٹیکسی پہ، ہر گاڑی پہ یا علی مدد لکھا ہوتا ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے؟ کیا یہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام کو کافر کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی ان کو کافر کہتے ہیں، اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے کسی کو؟ اگر وہ صحابہ کرام کو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی ان کو کافر کہ ان پر لعنت بھیجتے رہیں، ان کو مارتے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر یعنی ان کو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر ہم ان کو اگر ماریں، ان کو گالی دیں، ان کو کافر کہیں، اس سے پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی بندے کا ایمان، سمجھ، عقل، دل اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو کہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے، پھر ہم انہیں کافر، اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ایک سمجھدار بندہ، عقل والا بندہ بات کو سمجھتا ہے۔ ہمارا دین حدیث مبارکہ میں پراپر فرمایا گیا، رہنمائی کی گئی، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا ان کو برا بلا نہ کہو، تم اگر صحابہ کرام نے جو صدقہ کیا تم ایک پہاڑ صدقہ کرو تو صحابہ کرام کو نہیں پوچھ سکتے، ان کی اتنی عزت عظمت ہے، اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے تم اس پر لعنت کرو، تم اس پر لعنت کرو، یہ اللہ کے نبی کا ہمیں حکم ہے۔ تو ہم اپنے دین کو، ان احادیث مبارکہ کو بھی سنیں، سمجھیں،
صحابہ کی عظمتوں کو پڑھیں کہ صحابہ کے بارے میں کیا کچھ احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ جو وقت کے علماء شیعہ کے اوپر کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے فتویٰ نہیں لگاتے۔ ہمارے دارالفتاؤں میں جب بھی کوئی فتویٰ آتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب قرآن میں کیا ہے، پھر دوسرے نمبر پر ہم حدیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہم صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جاتے ہیں، چوتھے نمبر پر ہم ائمہ کی طرف جاتے ہیں کہ ائمہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ مذاق تھوڑی ہے کہ ایسے اٹھ کے اوپر کسی کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ یہ کافر ہے۔ ہمارے علماء ڈرتے ہیں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء کے اندر ڈر خوف بھی ہے، تقوی بھی ہے، اللہ کی عشق و محبت بھی ہے،